لٹ کر وطن میں آنا زینب کے دل سے پوچھو، لٹ کر وطن میں آنا زینب کے دل سے پوچھو، لٹ کر وطن میں آنا زینب کے دل سے پوچھو، لٹ کر وطن میں آنا زینب کے دل سے پوچھو، نانا سے کچھ بتانا، نانا سے کچھ بتانا، نانا سے کچھ بتانا زینب کے دل سے پوچھو، لٹ کر وطن میں آنا زینب کے دل سے پوچھو، لٹ کر وطن میں آنا زینب کے دل سے پوچھو، لٹ کر وطن میں آنا زینب کے دل سے پوچھو، جب روزے نبی پر سیدانیاں گئی تھی زینب تڑپ تڑپ کر یہ بین کر رہی تھی، جب روزے نبی پر سیدانیاں گئی تھی زینب تڑپ تڑپ کر یہ بین کر رہی تھی، نانا مدینے آنا، نانا مدینے آنا، نانا مدینے آنا زینب کے دل سے پوچھو، لٹ کر وطن میں آنا زینب کے دل سے پوچھو، لٹ کر وطن میں آنا زینب کے دل سے پوچھو، نانا لگی ہمارے درے لگا رہے تھے، بے وارثوں کی طرح در در پھرا رہے تھے، نانا لگی ہمارے درے لگا رہے تھے، بے وارثوں کی طرح در در پھرا رہے تھے، در در کی ٹھوکر کھانا، در در کی ٹھوکر کھانا، در در کی ٹھوکر کھانا زینب کے دل سے پوچھو، لٹ کر وطن میں آنا زینب کے دل سے پوچھو، لٹ کر وطن میں آنا زینب کے دل سے پوچھو، کوفہ وہی تھا نانا جس میں رکھی تھی شاہی، لوگ ہم پہ ہنس رہے تھے یوں آ گئی تباہی، کوفہ وہی تھا نانا جس میں رکھی تھی شاہی، لوگ ہم پہ ہنس رہے تھے یوں آ گئی تباہی، عابد کا صبر کرنا، عابد کا صبر کرنا، عابد کا صبر کرنا زینب کے دل سے پوچھو، لٹ کر وطن میں آنا زینب کے دل سے پوچھو، لٹ کر وطن میں آنا زینب کے دل سے پوچھو، بھائی تھے اور نہ بیٹے سایہ تھا برچھیوں کا، ہم سر کھلے کھڑے تھے مجمع تھا حاجیوں کا، بھائی تھے اور نہ بیٹے سایہ تھا برچھیوں کا، ہم سر کھلے کھڑے تھے مجمع تھا حاجیوں کا، خطبہ وہاں سنانا، خطبہ وہاں سنانا، خطبہ وہاں سنانا زینب کے دل سے پوچھو، لٹ کر وطن میں آنا زینب کے دل سے پوچھو، لٹ کر وطن میں آنا زینب کے دل سے پوچھو، دربار شام میں جب سیدانیاں گئی تھی ایک دھو
دوسرے کے پیچھے اس طرح چھپ رہی تھی. دربار شام میں جب سیدانیاں گئی تھی ایک دوسرے کے پیچھے اس طرح چھپ رہی تھی. عابد کا سر جھکانا، عابد کا سر جھکانا، عابد کا سر جھکانا، زینب کے دل سے پوچھو لٹ کر وطن میں آنا، زینب کے دل سے پوچھو لٹ کر وطن میں آنا، زینب کے دل سے پوچھو. ایک دوسرے کو ظالم نانا بتا رہے تھے، یہ ہے علی کی بیٹی، سب کو دکھا رہے تھے. ایک دوسرے کو ظالم نانا بتا رہے تھے، یہ ہے علی کی بیٹی، سب کو دکھا رہے تھے. بالوں سے منہ چھپانا، بالوں سے منہ چھپانا، بالوں سے منہ چھپانا، زینب کے دل سے پوچھو لٹ کر وطن میں آنا، زینب کے دل سے پوچھو لٹ کر وطن میں آنا، زینب کے دل سے پوچھو. تقویل گھر سے آئی آواز میری جائی، سب سن رہا ہے نانا زینب تیری دہائی. تقویل گھر سے آئی آواز میری جائی، سب سن رہا ہے نانا زینب تیری دہائی. قبر نبی کا ہلنا، قبر نبی کا ہلنا، قبر نبی کا ہلنا، زینب کے دل سے پوچھو لٹ کر وطن میں آنا، زینب کے دل سے پوچھو لٹ کر وطن میں آنا، زینب کے دل سے پوچھو. یا حسین. حضرات، نوحہ جناب علی اکبر علیہ السلام کا آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں. اس سے پہلے کہ نوحہ پڑھوں، دو روایت جناب علی اکبر علیہ السلام کی شان میں. جو لوگ کربلا گئے ہیں وہ جانتے ہیں، جو نہیں گئے ہیں پروردگار سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار سب کو کربلا کی زیارت سے مشرف فرمائے. کربلا میں کچھ مقامات ایسے ہیں جہاں پر کچھ مصائب پڑھنے منع ہے، جیسے حضرت عباس علیہ السلام کی زری پر جناب سکینہ کے مصائب پڑھنے منع ہے. کائنات کا مشکل کشا فرماتا ہے کہ میری زری پر آنا، کوئی بھی تذکرہ کرنا، میری زینب کی بے ردائی کا ذکر نہ کرنا. ایسے ہی امام حسین علیہ السلام کی زری پر جناب علی اکبر کے مصائب پڑھنے منع ہے. ایک مجتہد نے پرانے وقت میں جناب علی اکبر کے مصائب امام حسین کی زری کے سامنے پڑھنا شروع کیے. وہاں کے خداموں نے آ کے ہاتھ جوڑ لیے کہ یہاں علی اکبر کے مصائب پڑھنے فوراً بند کر دیجیے. مجتہد نے پوچھا کہ میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی جس کی وجہ سے مجھے اس طرح سے مصائب پڑھنے سے روک رہے ہو؟ کہ نہیں، آپ کے منہ سے کوئی غلط بات نہیں نکلی. جیسے ہی آپ نے کہا کہ علی اکبر کے سینے پہ برچھی کا پھل لگا، ادھر حسین کی زری سے خون نکلنا شروع ہو گیا. کہیں ایسا نہ ہو یہ حسین کی زری سے نکلنے والا خون کائنات کو اپنے اندر سمیٹ لے. یہاں علی اکبر کے مصائب پڑھنے فوراً بند کر دیجیے. ایسے ہی ایک ذاکر امام حسین کی زری پر علی اکبر کے مصائب پڑھ کے چلا گیا. رات ہوئی، سو گیا. آدھی رات میں کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا. دروازہ کھولا، دیکھا ایک نقاب پوش معظمہ دروازے پہ کھڑی.
کہا بی بی اندر تشریف لائیے. بی بی آ گئی. کہا بی بی آپ کون ہیں, کیسے آنا ہوا آدھی رات میں؟ کہا پہلے یہ بتا کہ آج حسین کی زری پہ مصائب کس کے پڑھ کے آیا؟ کہا بی بی آپ اپنا تعارف تو کرائیں. کہا نہیں, پہلے یہ بتا کہ آج حسین کی زری پہ مصائب کس کے پڑھ کے آیا ہے؟ کہا بی بی میں تو علی اکبر کے مصائب پڑھ کے آیا ہوں. کہا تو مصائب پڑھ کے یہاں آ گیا, وہاں جا کے دیکھ میرا حسین تب سے مرقد پہ تڑپ رہا ہے. میں جنت البقیع چھوڑ کے آ گئی, بابا مدینے سے آ گئے, علی نجف سے آ گئے, اور میرا حسین سب سے گلے لگ کے ایک ہی بات کہتا ہے, اماں میرا 18 سال کا علی اکبر. چھوٹے سے تھے امام حسین, اپنے نانا کی گود میں تشریف فرما تھے. نانا نے ایک بار بھی سوال کر لیا, بیٹا یہ بتاؤ کائنات میں اللہ کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ حسین نے فرمایا, نانا اللہ کسی کو ایک خوبصورت بیٹا عنایت کرے, یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے. نانا نے پوچھ لیا, بیٹا پھر یہ بتاؤ کائنات کی سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ کہا نانا وہ جو اللہ نے خوبصورت بیٹا دیا تھا, بھری جوانی میں اس کا دم ضعیف باپ کی گود میں نکل جائے, یہ کائنات کی سب سے بڑی مصیبت. کہا بیٹا پھر یہ بتاؤ کہ کائنات کی سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ کہا نانا جیسے ہی اس جوان کا دم ضعیف باپ کی گود میں نکلے, باپ اپنا سر سجدہ شکر میں رکھ دے, یہ کائنات کی سب سے بڑی عبادت ہے. عزیزان گرامی, بڑا مشکل تھا امام حسین علیہ السلام کے لیے جناب علی اکبر کو اجازت دینا. آپ نے ذاکرین سے, علماء سے, خطبہ سے مصائب سنے ہیں. جناب علی اکبر امام حسین کے خیمے میں تشریف لے آئے اجازت لینے کے لیے. کہا بابا علی اکبر مرنے کی اجازت چاہتا ہے. حسین فرماتے ہیں کہ بیٹا تم میرے نانا کی شبیہ ہو, جب حسین اپنے نانا کی زیارت کرنا چاہتا ہے تو تمہیں دیکھ لیتا ہے. علی اکبر واپس چلے گئے. تھوڑی دیر گزری تھی پھر آ گئے. حسین نے پھر واپس کر دیا. تھوڑی دیر گزری پھر علی اکبر آ گئے. علی حسین نے فرمایا, علی اکبر تم ایک کام کرو, جس نے تمہیں 18 سال پالا ہے جاؤ اس سے جا کے اجازت لے لو. اگر اس نے تمہیں اجازت دے دی تو علی اکبر خدا حافظ. علی اکبر زینب کے خیمے کی طرف چلے. جیسے ہی حسین کے خیمے کے دروازے تک پہنچے, علی اکبر کو کچھ یاد آیا. علی اکبر واپس آئے. کہا بابا آپ بھی میرے ساتھ چلے. حسین کا ہاتھ پکڑ کے علی اکبر زینب کے خیمے کی طرف پہنچے. حسین کو زینب کے خیمے کے دروازے پہ کھڑا کیا اور خود انن تشریف لے گئے. زینب سے جا کے پوچھتے ہیں, پھوپھی اماں یہ بتائیے وہ جو سامنے کھڑے ہیں وہ کون ہیں؟ کہا بیٹا وہ سیدہ کا لال ہے. کہا پھوپھی اماں میں کون ہوں؟ کہا بیٹا تم میرے لال ہو. کہا پھوپھی اماں آپ کو سیدہ کا لال زیادہ پیارا ہے یا اپنا لال زیادہ پیارا ہے؟ کہا بیٹا مجھے سیدہ کا لال زیادہ پیارا ہے. کہا تو پھوپھی اماں اگر قیامت میں دادی نے سوال کیا کہ زینب میرے لال پہ وقت پڑا تھا تو اپنے بیٹے کو مرنے کی اجازت کیوں نہیں دی تھی, تو پھوپھی اماں کیا جواب دیں گی؟ زینب نے نہ ہاں کہا نہ کہا. علی اکبر کے گلے میں باہیں ڈال کے کہتی ہے, علی اکبر یہ اجازت لینے کا طریقہ کس نے سکھایا؟ اجازت لے کے علی اکبر چل دیے. آپ نے علماء سے سنا ہے حسین کمر پکڑے پیچھے آ گئے. علی اکبر گھوڑے سے اترے. کہا بابا آپ تو ہمیں رخصت کر چکے تھے. کہا بیٹا تمہارے کوئی کاش علی اکبر ہوتا تو تم یہ سوال نہ کرتے. علی اکبر کو گھوڑے پہ سوار کیا. علی اکبر نے چاہا گھوڑا تھوڑی تیز دوڑائے. ادھر سے علی اکبر نے گھوڑا تیز دوڑایا. علی اکبر فرماتے ہیں میرے سامنے ایک نقاب پوش زما پسلیوں پہ ہاتھ رکھ کے آ گئی. علی اکبر گھوڑا تیز نہ دوڑا, میرا 57 سال کا حسین تیرے پیچھے دوڑ نہیں پا رہا ہے. اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو؟ ایک باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو. اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو, ایک باپ سے مرنے
لال جو تم اذن وغا مانگ رہے ہو، ایک باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو، اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو، ایک باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو، اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو، ایک باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو، اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو، جلدی ایک باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو، ہو، کیا گزرے گی اس باپ کے دل پر نہیں سوچا، تو نے یہ میری جاؤں علی اکبر نہیں سوچا، مر جاؤں گا میں تجھ سے بچھڑ کر نہیں سوچا، تم مجھ سے ضعیفی کا وسع مانگ رہے ہو، ایک باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو، اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو، ایک باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو، ہو، دل روتا ہے نظروں سے اگر دور ہو بیٹا، کس طرح جدائی تیری منظور ہو بیٹا، تم ہی میری آنکھیں ہو میرا نور ہو بیٹا، مجھ سے میری آنکھوں کی ضیا مانگ رہے ہو، ایک باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو، اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو، ایک باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو، ہو، دنیا سے گیا جس گھڑی محبوب خدا کا، نادا کی زیارت کو تڑپتا تھا نواسا، اے لال تجھے اس لیے خالق سے تھا مانگا، مقبول ہوئی میری دعا مانگ رہے ہو، ایک باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو، اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو، ایک باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو، ایک روز تجھے امن کے مانگا تھا پھوپھی نے، 18 برس نازوں سے پالا تھا پھوپھی نے، بیٹوں سے بھی زیادہ تمہیں چاہا تھا پھوپھی نے، احسان جو زینب نے کیا مانگ رہے ہو، ایک باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو، اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو، ایک باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو، رکھتے نہیں تم اس کی خبر اے میرے پیارے، کس درجہ محبت ہے تیری دل میں ہمارے، نانا کی میرے شکل ہے پیکر میں تمہارے، تم صورت محبوب خدا مانگ رہے ہو، ایک باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو، اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو، ایک باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو، سر تیرا بھی جس وقت چڑھے گا سر نیزا، ہوگا سر میدان جدا سر بھی تمہارا، ہم شکل پیمبر کا گلا کاٹیں گے آدھا، گویا میرے نانا کا گلا مانگ رہے ہو، ایک باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو، اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو، ایک باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو، بابا مجھے مار
ہے کیا مانگ رہا ہوں، ایک باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہا ہوں، بابا مجھے معلوم ہے کیا مانگ رہا ہوں، ایک باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہا ہوں، بابا مجھے اماں نے بھی کچھ درس دیا ہے، آداب وفا سے مجھے آگاہ کیا ہے، پہلے میں مروں آپ سے وعدہ یہ لیا ہے، بس اس لیے مرنے کی رضا مانگ رہا ہوں، ایک باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہا ہوں، بابا مجھے معلوم ہے کیا مانگ رہا ہوں، ایک باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہا ہوں، میں شاعر حساس جگر سوز ہوں خورشید، میں غم شبیر شب و روز ہوں خورشید، آلام و مصائب سے زمین دوز ہوں خورشید، کشکول میں کچھ اشک عصا مانگ رہا ہوں، ایک باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہا ہوں، بابا مجھے معلوم ہے کیا مانگ رہا ہوں، جزاک اللہ